جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ ڈاکٹر جے شنکر کو آپ سب جانتے ہی ہیں، بھارت کے وزیر خارجہ ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز ایک بیان دیا اور کہا کہ اور بڑا دلچسپ بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت دونوں ہی آئی ٹی میں مہارت رکھتے ہیں، اور لیکن دونوں کی آئی ٹی میں فرق ہے۔ بھارت کی جو آئی ٹی ہے وہ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے۔ بھارت اس میں بڑی زبردست اس نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور دیکھا جائے تو بات درست بھی ہے۔ بھارت کی تقریباً جو سافٹ ویئر یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً 180 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہیں، تو یہ واقعی بہت بڑی کامیابی ہے، اور بھارت کو اس میں اگر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ لیکن ساتھ میں ہی انہوں نے اپنا تعصب جو ہے پاکستان کے حوالے سے وہ بھی ظاہر کر دیا، اور چونکہ وہ بھارت کو کرنا ہی ہوتا ہے ہر حال میں، تو انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی آئی ٹی ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ ہے انٹرنیشنل ٹیررزم۔ تو پاکستان نے انٹرنیشنل ٹیررزم میں بہت نام پیدا کیا ہے، جبکہ بھارت نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نام پیدا کیا ہے۔ اب میں اس بارے میں بندہ کہے بھی تو کیا کہے، کیونکہ جہاں تک آئی ٹی کا تعلق ہے تو اس میں پاکستان ہی پیچھے نہیں ہے۔ ہم نے بھی پچھلے کچھ سالوں میں، اگر آج سے 4-5 سال پہلے ہمارا سافٹ ویئر جو تھا، اگر ہماری ایکسپورٹس کچھ بھی نہیں تھیں، تو آج پاکستان بھی 3-4 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ تو ہم بھی آہستہ آہستہ اس سیکٹر میں مہارت حاصل کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک بھارت کی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، ہم ضرور وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ بھارت بھی آئی ٹی میں ایک اور آئی ٹی میں بڑا ایکسپرٹ ہے، اور وہ ہے انٹرنیشنل ٹرکری جو ہے بھارت کی، اس میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جس طرح چیزوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا، اور بالکل جو ہے گراؤنڈ لیس چیزوں کو جو ہے ان کو ایسا پیش کرنا کہ بس یہی حقیقت ہے، انٹرنیشنل ٹرکری آئی ٹی میں بھی بھارت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر جے شنکر صاحب نے ممبئی اٹیک کا ذکر کیا اور کہا کہ جی کتنے عرصے سے یہ چل رہے ہیں معاملات، اور پاکستان جو ہے اس کو منطقی انجام تک اس مقدمے کو نہیں پہنچا رہا۔ تو اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، کیونکہ میں کچھ حوالوں سے ممبئی ٹرائل جو ہے یا بھارت اور پاکستان کے جو ایکسچینجز ہیں اس حوالے سے، اس میں کسی نہ کسی حد تک شامل رہا ہوں، تو میں حقیقتاً جانتا ہوں کہ اس وقت بھی اگر ٹرائل میں دیر ہو رہی ہے تو وہ صرف اور صرف بھارت کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور پہلے بھی جو دیر ہوئی ہے وہ بھی بھارت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو کرائم سین تھا ممبئی کا وہ انڈیا میں تھا، بھارت میں تھا، اور جو ایکیوز ہیں جن پہ ٹرائل چل رہا ہے وہ پاکستان میں چل رہا ہے۔ اب جب تک عدالت میں ثبوت پیش نہیں ہوں گے، گواہان پیش نہیں ہوں گے، تو وہ قانونی اعتبار سے ٹرائل کس طرح چل سکتا ہے؟ اب ہم بھارت کو خوش کرنے کے لیے تو اپنے لوگوں کو، اگر وہ بے گناہ ہیں تو ان کو پھانسی پہ تو نہیں چڑھا سکتے، یا ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے تو نہیں ڈال سکتے۔ یہ قانونی طریقہ ہے، مقدمہ چل رہا ہے، اور جب مقدمہ اپنے کمپلیٹ ہوگا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کم از کم ہم سمجھوتا ایکسپریس بلاسٹ کی طرح مقدمہ نہیں لڑنا چاہتے کہ جو ہی جو ہے یہ سرکار آئی مودی تو چاروں کے چار لوگوں کو ایکویٹ کر دیا گیا سمجھوتا بلاسٹ، جس میں 42 پاکستانی شہید ہوئے تھے۔ یہ 18 فروری 2007 کی بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت، اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ بھارت جو 10 مبینہ دہشت گرد تھے جنہوں نے ممبئی اٹیک کیا تھا، اس میں ایک بچ گیا تھا، اجمل قصاب کو پھانسی لگانے میں اس قدر جلدی کی کہ جو پاکستان کا جوڈیشل کمیشن وزٹ کرنا چاہ رہا تھا، وزٹ جس نے کیا 2012 میں، ان سے ملاقات بھی نہیں کرنے دی اجمل قصاب کی، کہ کہیں وہ ان کو کراس ایگزامن کرنے دیا، اور بس ان کے دوسرے وزٹ سے پہلے ہی اس کو پونے میں 21 نومبر 2012 کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ تو بھارت کو تو یہ رویہ ہے، اگر اجمل قصاب زندہ ہوتا یا اس کو رکھتے جب تک ممبئی اٹیک ٹرائل پاکستان میں کمپلیٹ نہ ہوتا، پھر تو
بات بڑی سامنے حقیقت سامنے آ جاتی، لیکن بھارت کا چونکہ اپنا وہ انٹرنیشنل ٹرکری میں ماسٹر ہے، تو انہوں نے کہا کہ فوراً اس کو پھانسی لگوائیے. اسی لیے میں اکثر لوگوں کو اس کتاب کا بھی حوالہ دیتا رہتا ہوں جو ایلیس ڈیوڈسن نے لکھی ہے، جرمن انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، دا بیٹریل آف انڈیا. وہ بھی ضرور پڑھنی چاہیے. اس میں تو وہ بڑا کلیئرلی واضح کر رہے ہیں کہ جو ممبئی اٹیک ہوئی، یہ فالس فلیگ آپریشن تھا بھارت کی جانب سے. چلیے وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن کویسچن یہی ہے کہ بھارت انٹرنیشنل ٹرکری میں، آئی ٹی میں اپنا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور اب جوں FATF کی چونکہ پلینری اس اکتوبر میں ہونی ہے، اس ماہ ہونی ہے، تو بھارت نے پھر اپنا پروپیگنڈا دہشت گردی کے لحاظ سے تیز کر دیا. اور پھر ممبئی پہ تو اس کو ایک اچھا ٹاکنگ پوائنٹ ملا ہوا ہے. اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ بھارت کبھی نہیں چاہے گا کہ جو ممبئی ٹرائل ہو رہا ہے پاکستان میں یہ کمپلیٹ ہو. اس کو ایک اچھا ٹاکنگ پوائنٹ ملا ہوا ہے، وہ اس سے اس کو پاکستان کو ہیمر کرتا رہتا ہے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے معاملات اسی طرح ہی چلتے رہیں گے. FATF کی میٹنگ سے پہلے پھر اس قسم کے بیانات آنا یہی بات ظاہر کرتا ہے کہ بھارت کا خیال شاید یہی تھا کہ عمران خان کی حکومت کے بعد جو نئی حکومت آئے گی اور PMLN کے اگر پرائم منسٹر ہوں گے تو ان کا ایک رجحان ہوگا بھارت کی جانب مذاکرات کو بحال کرنے میں. لیکن اس نئی حکومت کو ہی پتہ ہے کہ عوامی رد عمل کیا آ سکتا ہے، تو ایسا کوئی کام نہیں ہوا جس سے بھارت اور پاکستان کے درمیان مذاکرات شروع ہو جائیں. تو بھارت کو اب جو ہے اب چونکہ ان کی کچھ امیدیں تھیں وہ نہیں پوری ہوئیں، تو اب انہوں نے پھر دوبارہ سے اپنا ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا پاکستان کے خلاف. اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا کہ پاکستان انٹرنیشنل ٹیررزم میں ایکسپرٹیز رکھتا ہے، یہ کتنا ہی مس لیڈنگ ہے، کتنا ہی مطلب بہت زیادہ مس لیڈنگ ہے. کیونکہ پٹھان کوٹ کا واقعہ دیکھ لیجئے، اڑی کا واقعہ دیکھ لیجئے، ہم نے تو ہر معاملے میں تحقیق کرنے کی اور جوائنٹ انویسٹیگیشن کی بھی آفر کی بھارت کو. لیکن بھارت ہر دفعہ، اور پھر جو پاکستان اور بھارت کے درمیان اینٹی ٹیررزم میں ایک میکنزم ڈیولپ ہوا تھا 2006 میں شاید، اس کو بھی بھارت نے 2-3 میٹنگ کے بعد اس کو بھی ڈسفنکشنل کر دیا. تو بھارت کی جانب سے کوآپریشن نہیں ملتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جہاں مہارت رکھتا ہے، وہاں دوسری جو IT ہے اس کے لیے وہ انٹرنیشنل ٹرکری ہے، اس میں بھی بھارت بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی سے بھی زیادہ مہارت رکھتا ہے. کس طرح ڈیسیو کرنا ہے، کس طرح لوگوں کو، دنیا کو بیوقوف بنانا ہے، دنیا کو فالس نیریٹیوز پیش کرنے ہیں، یہ بھارت اس میں بہت ہی آگے ہے. شاید ہمیں تھوڑا سا کچھ سبق سیکھنا چاہیے بھارت سے اور کچھ لرن کرنا چاہیے اس معاملے میں. لیکن وہ قاتلیہ کی فلسفی کو چونکہ وہ بالکل اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں، اس لیے شاید ان کو اس حوالے سے کامیابیاں تو مل ہی رہی ہیں. بہرحال میں نے کہا کہ یہ انٹرسٹنگ بیان تھا تو آپ کے ساتھ شیئر کروں. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. اللہ حافظ.